السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے متعدد ہولناک گناہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمتیں بے شمار ہیں اور جس کی مہربانیاں بے حد و حساب ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ یہی ربانی حفاظت اور الہی معیت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو نیکی کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، گناہوں کا روحوں پر اثر ویسا ہی ہے جیسے زہر کا جسموں پر۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَهَلْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ شَرٌّ وَدَاءٌ إِلَّا سَبَبَهُ الذُّنُوبُ وَالْمَعَاصِي، کیا دنیا و آخرت میں کوئی شر یا بیماری ہے جس کا سبب گناہ اور نافرمانی نہ ہو؟ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور دوسروں کو اس کے ساتھ پکارنا ہے، کیونکہ یہ عمل تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے اور کرنے والے کے لیے ہمیشہ جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس نے یقیناً بڑا گناہ گھڑا۔ جو لوگ غیب کا دعویٰ کرنے والوں پر ایمان لاتے ہیں، جیسے کاہن، نجومی، جادوگر، عملیات کرنے والے، ستاروں کی چال دیکھنے والے، ہاتھ سے قسمت بتانے والے، تو ایسے لوگوں پر ایمان لانے والا اپنے دین کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کی بات کو سچا جانا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن کا انکار کر دیا۔ رواہ الترمذی۔ اور جو شخص فرض نماز ترک کر دے یا اسے اس کے وقت سے مؤخر کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کی ایک وادن کی وعید سنائی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو عن قریب وہ گمراہی وادی میں جا گریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، الغی واد فی جہنم وان اودیۃ جہنم لتستعید من حرہ۔ الغی جہنم کی ایک ایسی وادی ہے اور جہنم کی دیگر وادیاں اس کی شدت حرارت سے پناہ مانگتی ہیں، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیب چوئی کرتا ہے، اس کی پردہ داری کرتا ہے تو اللہ اس کی پردہ داری کرے گا، اور جس کی پردہ داری اللہ کرے گا تو وہ اسے رسوا کر دے گا، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو۔ اور جو شخص کسی مسلمان کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں برائی سے کرے تو ایسا ہے جیسے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو، جسے وہ محسوس بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فکرہتموہ، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو تمہیں یہ ناپسند ہوگا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ای کما تکرہون ھذا طبعا فاکرہوہ ذاک شرعا فإن عقوبته اشد من هذا وهذا من التنفیر عن الغیبت والتحذیر منها، جس طرح تم فطری طور پر اس مردہ گوشت کھانے کو ناپسند کرتے ہو، اسی طرح شرعی طور پر غیبت کو ناپسند کرو، کیونکہ اس کی سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ غیبت سے بچنے اور اس سے سخت تنبیہ کا انداز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما عرج بی ربی جل وعلا مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم۔ جب میرے رب نے مجھے معراج کرائی تو میں ایک قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے مجھے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی عزتوں کے اوپر حملہ کرتے تھے۔ رواہ ابو داود۔ اور جو لوگ گناہوں اور منکرات کو پھیلاتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ هَذَا الْوَعِيدُ لِمُجَرَّدِ مَحَبَّةِ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ واستحلاء ذلك بالقلب فكيف بما هو اعظم من ذلك من اظهاره ونقله۔ جب صرف دل میں بے حیائی کے پھیلاؤ کی خواہش پر اتنی سخت وعید بیان کی گئی ہے تو اس سے بڑھ کر جو لوگ خود اسے پھیلاتے ہیں اور نشر کرتے ہیں بھلا ان کا کیا حال ہوگا۔ اور جو شخص اللہ کی پردہ پوشی کو چھوڑ کر کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اللہ اسے اپنی عافیت سے محروم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت کو معافی حاصل ہے سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا انہما لیعذبان اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه، یہ دونوں قبر والے ضرور عذاب دیے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچاؤ نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ رواہ البخاری۔ اور جو دوسروں کی توہ میں لگا رہتا ہے، تجسس کرتا ہے، ان کے عیوب کو تلاش کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استمع حدیث قوم وهم له کارہون صب فی اذنہ الآنک یوم القیامہ، جو کسی قوم کی بات چھپ کر سنے جب کہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں تو قیامت کے دن اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ رواہ امام بخاری فی صحیح۔ زنا کا انجام بہت بھیانک اور انجام دردناک، نہایت دردناک ہے۔ یہ عمل انسان کو رسوائی، ذلت، تباہی اور بالآخر جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں والزنا يجمع الشر كله ويشتت القلب ويمرضه ويجلب الهم والحزن والخوف ويوجب الفقر ويقصر العمر ويكسو صاحبه سوداء الوجه وثوب المقت بين الناس۔ زنا تمام برائیوں کو سمیٹ دیتا ہے، دل کو منتشر اور بیمار کر دیتا ہے، غم، فکر، خوف کو لاحق کرتا ہے، فقر کا سبب بنتا ہے، عمر کو کم کرتا ہے، چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے اور انسان کو لوگوں کی نظروں میں نفرت انگیز بنا دیتا ہے۔ اور جو لوگ
اور جو شخص لوگوں سے محض مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے تو در حقیقت وہ جہنم کی چنگاریاں مانگ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، آدمی سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ سے اس حال میں جا ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا۔ رواہ امام مسلم۔ اور جو شخص لوگوں کا مال اس نیت سے لیتا ہے کہ وہ اسے ضائع کرے تو اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا یا رسول اللہ قال وإن قضيبا من أراك، جس شخص نے کسی مسلمان کا حق قسم کھا کر ناجائز طریقے سے لے لیا اللہ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی اور جنت اس پر حرام کر دی۔ ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول اگر وہ چیز معمولی ہی کیوں نہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے مسواک کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ رواہ امام مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والے پر لعنت بھیجی ہے اور اس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، اور اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور جو شخص سود کھاتا ہے قیامت کے دن وہ پاگلوں کی طرح اٹھایا جائے گا جیسے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ کر دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں اور قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ کر دیا ہو۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ای لا یقومون من قبورہم یوم القیامۃ الا کما یقوم المسروع وذلک انہ یقوم قیاما منکرا، یعنی وہ قبروں سے دیوانوں کی طرح اٹھیں گے جس طرح مرغی کا مریض جھٹکوں سے اٹھتا ہے کیونکہ اس کا اٹھنا ایک منکر کا اٹھنا ہوگا۔ اور جو اللہ کے بندوں کو تکلیف دیتا ہے قیامت کے دن اس کے نیک اعمال سے بدلہ لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاة وبصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتانہ گایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو ان مظلوموں کو اس کے نیک اعمال دے دیے جائیں گے، اور اگر اس کے نیک اعمال ختم ہو گئے تو ان لوگوں کے گناہ پر اور ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس شخص کو اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ رواہ امام مسلم فی صحیح۔ اور جو اللہ کے بندوں کا مذاق اڑاتا ہے اللہ اس کا مذاق اڑائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لو سخرت من کلب لخشیت ان اکون کلبا، اگر میں کسی کتے کا مذاق اڑاؤں تو مجھے ڈر ہے کہ میں خود کتا بن جاؤں۔ حضرت ابن سریر رحمہ اللہ کہتے ہیں عیرت رجلا فقلت یا مفلس فافلست بعد 40 سنہ، میں نے ایک آدمی کو مفلس کہہ کر طعنہ دیا تو 40 سال بعد میں خود مفلس ہو گیا۔ شراب پینا تمام برائیوں کا دروازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشرب الخمر لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، شراب نہ پیو کیونکہ یہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔ اور جو شخص شراب پیتا ہے اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی اور وہ جنت میں شراب نہیں پیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان علی اللہ عز وجل عہدا لمن یشرب المسکر
أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. جس نے نشہ آور چیز پی اللہ کا اس شخص سے یہ وعدہ ہے کہ قیامت کے دن اسے طینۃ الخبال پلائے گا. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخیوں کا پسینہ اور دوزخیوں کی پیپ. رواہ امام مسلم. اور جو شخص رشتہ داری توڑتا ہے اللہ بھی اس سے تعلق توڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُم. پھر تم سے یہ بھی توقع ہے اگر تم ملک کے حاکم بن جاؤ تو ملک میں فساد مچانے اور قطع رحمی کرنے لگو. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. پھر انہیں بہرا اور اندھا بھی کر دیا. حسد انسان کو حسرتوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. تم حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی. رواہ ابو داود. حسد بدبختی کی جڑ ہے. یہ روح و جسم کے لیے عذاب اور دین و دنیا کے لیے نقصان دہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء الحالقۃ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین. تمہارے اندر پچھلی امتوں کی بیماری سرایت کر گئی ہے. حسد اور بغض دشمنی دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بال مونڈتی ہے بلکہ یہ تو دین کو مونڈ دیتی ہے. رواہ امام ترمذی. علامہ سمرقندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یصل الی الحاسد خمس عقوبات قبل ان يصل حسده الى المحسود غم لا ينقطع ومصیبة لا يؤجر عليها ومذمة لا يحمد عليها وسخط الرب ويغلق عنه باب التوفیق. حسد کرنے والے کو حسد کا اثر محسود تک پہنچنے سے پہلے 5 سزائیں ملتی ہیں. دائمی غم، ایسی مصیبت جس سے اسے اجر نہیں ملتا، ایسی مذمت جس پر اس کی تعریف نہیں کی جاتی، اللہ کی ناراضی اور اس کے لیے توفیق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اللہ کی قسم حسد کیسا منصف ہے، یعنی انصاف کرنے والا ہے. اس کا آغاز خود حسد کرنے والے سے ہوتا ہے اور وہی اسے تباہ کر دیتا ہے. قبر کے عذاب کی کچھ جھلکیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمانوں کی برزخی حالت کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو فرض نماز سے سستی کرتا ہے، اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے، پتھر لڑک جاتا ہے اور وہ شخص دوبارہ اٹھاتا ہے، سر پہلے جیسا ہو جاتا ہے اور یہ عمل بار بار دہرایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کرنے والوں کو دیکھا کہ وہ ایک تندور نما عمارت میں برہنہ حالت میں نیچے بند ہیں اور ان کے نیچے آگ کے شعلے بہ رہے ہیں اور اس کے اندر وہ جھلس رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سود خور کو دیکھا کہ وہ خون کی نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر اس کے منہ میں ٹھونسے جا رہے ہیں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اکثر اصحاب القبور معذبین والفائز منهم قلیل فظواہر القبور تراب وبواطنها حسرات وعذاب. اکثر قبروں والے عذاب میں مبتلا ہیں اور کامیاب ہونے والے بہت قلیل ہیں. قبروں کی ظاہر مٹی ہے مگر باطن میں حسرتیں اور عذاب ہیں. توبہ کی طرف بڑھو اے اللہ کے بندو. ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے. جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اسے توبہ کے پانی سے فوراً دھو ڈالو کیونکہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یا ربی ان عظمت ذنوبی کثرتاً. اے میرے پروردگار اگر میرے گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں فلقد علمت بان عفوک اعظم. میں جانتا ہوں تیرا عفو و درگزر ان سب سے بڑا ہے. ان کان لا یرجوک الا محسن. اگر تجھ سے امید رکھنا صرف نیک کاروں ہی کا حصہ ہے فَبِمَنْ يَلُودُ وَيَسْتَجِيرُ الْمُجْرِمُ. تو مجرم کس کی پناہ لے گا، کس سے مدد مانگے گا. أَدْعُوكَ رَبِّ كَمَا أَمَرْتَ تَضَرُّعًا. میں تجھ سے تیرے حکم کے مطابق گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہوں. فَإِذَا رَدَدْتَ يَدِي فَمَنْ ذَا يَرْحَمُ. اگر تو نے میرے ہاتھ خالی لٹا دیے تو کون بھلا مجھ پر رحم کرے گا. مَا لِي إِلَيْكَ وَسِيلَةٌ إِلَّا الرِّجَاءَ.
میرے پاس تیری بارگاہ میں سوائے امید کے کوئی اور وسیلہ نہیں. وجمیل عفوک ثم انی مسلم، تیرے عفو کے حسن زن اور اس بات کے کہ میں مسلمان ہوں. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلت عطا کر. اللہ اپنے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا، اور تمام صحابہ کرام اور ان کے متبعین سے قیامت تک تو راضی ہو جا. اللہ غم زدوں کی غمخوری فرما، مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور فرما. اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا، اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما. اللہ تو ہی ہے، تیری سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما، ہمیں مایوس لوگوں میں سے نہ بنا، تو ہمیں بخش دے، تو بخشنے والا ہے، ہم پر آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرما. اللہ کے بندو، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا، اقربا داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. پس اللہ کا ذکر کرو، تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کو شکر ادا کرو، تمہیں اور زیادہ دے گا. والا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو.